نوافل کا ایک خاص فائدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس کی نماز کی جانچ کی جائے گی، بس اگر وہ ٹھیک نکلی تو بندہ فلاح یاب اور کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ خراب نکلی یعنی اس میں کچھ کمی نکلی تو بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کے فرائض میں کمی کسر ہوئی تو رب کریم فرمائے گا کہ دیکھو کیا چیز بندے کے ذخیرہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کچھ نیکیاں یعنی سنتیں یا نوافل ہیں، تاکہ اس کے فرائض کی کمی اور کسر کو پوری کر سکے۔ پھر نماز کے علاوہ باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا۔ نماز خراب نکلی، ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کے دھورے نہیں جاتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی آیا تھا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کے اندر پہنچ جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر کچھ کمی اور کسر رہ گئی، اس کے اندر کچھ کمی اور کسر کیا مطلب ہے کہ نماز کا رکوع صحیح نہیں کیا جا رہا، رکوع صحیح کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں قوما کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو پایا، جلدی سے سجدے میں چلے گئے، جلسہ صحیح نہیں ہو پایا یا سجدہ صحیح نہیں ہو پایا، جو نماز کی چیزیں ہیں اس کے اندر کمی کسر رہ گئی، تو کہ اللہ تبارک و تعالی پھر کچھ نیکیاں سنت یا نوافل میں اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے سنت اور نوافل سے۔ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہ سنتیں پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے نکل جاتے ہیں، تو انہیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نفل نمازوں کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو فرض کا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ فرائض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے، اور نوافل اور سنتوں کی سب رکعتوں میں جو صورتیں پڑھی جائیں ان کا برابر نہ ہونا بھی خلاف سنت نہیں ہے۔ یعنی اگر پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ دی، دوسری رکعت میں کچھ بڑی پڑھ دی تو کوئی وہ نہیں ہے۔ فرائض کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا آدمی کو وہ ترتیب رکھنی چاہیے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت ہو، دوسری رکعت میں چھوٹی ہو۔ نوافل دن میں 2 رکعت تک اور رات میں 4 رکعت تک ایک ہی سلام سے پڑھی جا سکتی ہے، ایک ہی سلام سے پڑھی جا سکتی ہے، مگر ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنی چاہیے۔ فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ان کی تاکید تمام مؤکدہ سنوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض روایت میں امام صاحب سے ان کا وجوب منقول ہے، یعنی بہت ضروری ہے، واجب کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں، یعنی جان جانے کا خوف ہو، جب بھی نہ چھوڑو۔ اس سے صرف تاکید اور ترغیب ہے، ورنہ جان کے خوف سے تو فرائض کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ یہ صرف جو تاکید ہے کہ تم گھوڑے کچل ڈالیں یعنی جان جانے کا خوف ہو، اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی تو اگر جان کا خطرہ ہو تو فرض کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے شریعت کے اندر۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فجر کی سنتیں میرے نزدیک تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تمام دنیا و ما فیہا، و ما فیہا کا مطلب آتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا اور دنیا میں جو ما فیہا جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس کے اندر سونا چاندی مال و دولت، کیسے ہی ہیرے جواہرات، گھوڑے اور سواریاں، سب کچھ جو بھی کچھ ہے دنیا کے اندر، اس سے بہتر کیا ہے کہ فجر کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔